الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمن مردوں سے جو جنتوں کے وعدے کیے ہیں آخرت میں، اور جو مومن مردوں کے لیے اجر و ثواب ہے وہی عورتوں کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ عورتوں کو اللہ پاک نے پیچھے نہیں چھوڑا، فرمایا کوئی بھی تم میں اچھا عمل کرے من ذکر او انثی، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو بہت اچھا بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتے رہے۔ عورتوں کے لیے بھی آخرت میں اللہ پاک نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے معراج کی رات ایک محل دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا، اور اس کی خوبصورتی اور اس کی خوشبو باہر نمایاں ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ماشطہ کا محل ہے، جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ بسم اللہ کا نام لیا، وہ کون اللہ؟ میرا باپ ہے نا، وہی اللہ۔ کہتی نہیں، اللہ وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی خدا رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ میں نے اس اللہ کو یاد کیا۔ اس نے اپنے باپ کو بلایا، اس کو بتایا، تو بسم اللہ کی وجہ سے اس کا ایمان ظاہر ہوا، اس کے دل میں ایمان تھا اور وہ مومن تھی۔ بسم اللہ کی وجہ سے فرعون اور اس کے اہل خانہ کو پتہ چلا یہ تو مسلمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس نے کلمہ پڑھا، تو کہنے لگا تیل گرم کرے۔ تیل گرم کیا گیا، 4 اس کے بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کو سب سے پہلے اس نے آنکھوں کے سامنے تیل میں وہ گرم کڑاہ میں پھینکا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، چوتھا بیٹا بالکل چھوٹا دودھ پینے والا سینے کے ساتھ چپکا تھا۔ جب اس نے ایسے وہ بھی چھینا گرم تیل میں ڈالنے کے لیے، تو ماں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، ماں کی نظر گھومنے لگی۔ اللہ پاک نے شیر خوار چھوٹے بچے کو زبان دی، وہ کہنے لگا اماں جان آپ پریشان نہ ہو، میری تیری ملاقات انشاءاللہ جنت میں ہوگی، میری تیری ملاقات جنت میں ہوگی، پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ 4 بیٹوں کو اور پھر اس ماں جی ماشطہ رضی اللہ عنہا کو فرعون نے اور اس کے جلادوں نے گرم کڑاہ میں پھینک دیا۔ فرمایا سیدنا جبریل نے یہ وہ اس خاتون کا عظیم الشان محل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح مرد جنت میں جائے گی اسی طرح عورتیں بھی جنت میں جائیں گی۔ جتنے جنتوں کے وعدے مردوں کے لیے ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت میں سرداری ہوگی، حوروں کے اوپر سرداری یہ خواتین کی ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کتنا پیارا رستہ بتلایا۔ فرمایا جو عورت 4 کام کرے، اذا صلت خمسہا، 5 وقت نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان مبارک کے روزے رکھے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کو راضی کرے، اس کی اطاعت کرے، وحفظت عورتہا، اپنی باڈی کی، اپنے جسم کی حفاظت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، اللہ پاک 8 دروازے کھول دیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی پھپھو حضرت صفیہ بوڑھی عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، تو جنت کے بارے میں بات کی تو آپ فرماتے ہیں پھپھو جان بوڑھے لوگوں نے جنت میں نہیں جانا۔ حضرت صفیہ رونے لگ گئی، فبکت، رونے لگ گئی۔ اب فرماتے کیوں پریشان ہو رہی؟
میں بوڑھے جنت جی نہیں جانا، رونے والی گل ہی ہے، ہسن والی گل تو نہیں۔ فرمایا نہیں، جو جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، بوڑھے نہیں ہوں گے، وہاں جوان ہو کے جائیں گے۔ یعنی آپ کا اشارہ یہ تھا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں جوان ہو کے جائیں گے۔ اسی طرح اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ ایک نوجوان بچی آپ کے پاس آئی، کہنے لگی آپ بڑے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کر دیں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ پاک مجھے شفا دے دے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو چاہتی ہے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک تجھے شفا دے دیں گے۔ کتنا یقین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی رحمت کے اوپر۔ ہم آتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک شفا دے دیں گے، لیکن ان صبرتی فلک الجنہ، اگر تو صبر کرے تو میں تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں صبر کروں گی، اس بیماری پہ آپ ضامن بن جائیں، فرمایا انشاءاللہ اللہ پاک تجھے جنت دیں گے۔ تو کہنے لگے پھر یہ تو دعا کر دے میرا پردہ نہ کھلے۔ پردہ کھل جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، جسم گر جاتا ہے، تو مجھے یہ بڑی پریشانی ہے۔ آپ نے دعا کی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کبھی اس کا پھر ہم نے پردہ کھلا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، تو یہ جنتی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نافع کو بلاتے ہیں اپنے شاگرد کو، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی برس گزر چکے تھے۔ فرماتے ہیں وہ جو سیاہ فام بوڑھی عورت جا رہی ہے نا، یہ جنتی عورت ہے۔ فرمایا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ یہ نافع رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا مرگی کی بیماری پہ صبر کر، اللہ پاک تجھے جنت دیں گے۔ مرگی کا دورہ ابھی بھی سے پڑتا ہے، تو یہ جنت گارنٹی شدہ یہ جنتی عورت ہے۔ اس لیے خواتین کو بھی یہ پیغام پہنچائیں اپنے اہل خانہ کو، وہ پوری جنت کے لیے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے جنت کی ناز و نعمتیں، بہاریں جو اللہ پاک نے رکھی ہیں، وہ عورتوں کو بھی اللہ پاک عطا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو، ہماری خواتین کو، امت مسلمہ کی خواتین کو اللہ پاک جنت الفردوس کا حقدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، اما بعد